الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، عملیات کا کام کرتا ہے، دم کرتا ہے، کچھ وظائف بتا دیتا ہے۔ بہت سے دکھی لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک جوڑا آیا، یعنی میاں اور بیوی، جو انہوں نے کہا۔ تو جو خاتون تھی اس کے مسئلہ یہ بتایا اس کے مرد نے کہ اس کو کئی دنوں سے بخار ہے، کھاتی کچھ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اگر کچھ کھا بھی لے، بسکٹ وغیرہ، ڈبل روٹی یا کوئی فروٹ یا جوس، تو وہ فوراً نکل پڑتا ہے، یعنی قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے۔ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے عاملین کے پاس ہم گئے ہیں اور بہت سا پیسہ بھی خرچ کیا ہے، بہت سے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے، اپنے علاقے کے مشہور ڈاکٹروں کا بھی بتایا اس نے، 2-3 کا، جسے میں بھی جانتا تھا، ان ماہرین سے بھی علاج معالجہ کرایا ہے، کوئی افاقہ نہیں ہے۔ تو وہ مرد جو تھا وہ کارگزاری سنا رہا تھا، یہی جو میں بھی سن رہا تھا، اور عاملین کے متعلق بھی اس نے بتایا کہ فلاں عامل شہر کے جو 2-3-4 عامل تھے، صالح آدمی تھے، نیک آدمی تھے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ مشہور و معروف بھی تھے، اپنے فن کے ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں، ان سے بھی علاج معالجہ ہوا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ اب یہ میرے دوست کے پاس جو عامل ہیں، ان کے پاس آئے تھے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے اور دم اور وظائف پوچھنے کے لیے۔ تو میرے دوست نے دم کر دیا، اور اس عورت سے بھی جو ہے کچھ حقیقت پوچھی، تو وہ عورت اور زبان بولتی تھی۔ تو جو عامل صاحب تھے، انہوں نے اس مرد سے پوچھ لیا کہ یہ تو اور صوبے کی زبان بول رہی ہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ ہاں یہ فلاں صوبے کی ہے، اور پھر باتوں سے جو ہمیں معلوم ہوا اور اس مرد نے بھی آگاہ کیا، تو وہ اس سے یہی تھا، مترشح تھا، یعنی ثابت تھا کہ یہ خاتون جو ہے اس کی بیوی ہے اب، اور وہ وہاں سے لے آیا ہے، بھگا کے لے آیا ہے، والدین کی رضامندی کے بغیر انہوں نے کورٹ میرج یا وغیرہ وغیرہ کیا، اور اب یہ اس کی زوجیت میں ہے۔ بس جب میں نے یہ سنا نا، اس کے بعد ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے۔ چونکہ میں ایک باپ ہوں اور ایک خاندان کا سربراہ ہوں، اور چونکہ میں مسلمان ہوں، اور چونکہ حالات کے نشیب و فراز کو جانتا ہوں، تو میرے دل میں ایک بات آئی جس کا اظہار میں نے کچھ انداز سے کیا بھی ہے وہاں پر، اور آپ حضرات سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک اپنا وجدان یہ کہتا ہے، میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ جو لڑکی، جو خاتون غیر مرد کے پیچھے بھاگ کر آئی ہو، اب تو اس کا شوہر ہو گیا، جب وہ بھاگی ہے تو یقینی بات ہے غیر مرد تھا، اور یہ بھی تو نہیں ہوتا کہ فوری طور پر نکاح ہو جائے، 1-2 دن لگ جاتے ہیں پروسیس میں، اور اگر فوراً بھی ہو جائے تو کوئی پہلی ہی کال پہ، پہلی ہی ملاقات پہ، پہلی ہی گفتگو پہ نہیں بھاگتا، نہ ہی متاثر ہوتا ہے۔ بھگانے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں، سال ہا سال نہ لگیں تو کم از کم مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں کسی خاتون کو اس کے گھر سے کسی
شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر اور بچوں سے متنفر کرتے ہوئے اور وہاں سے اس کو بھگا کر لے جانے میں، اور اگر غیر شادی شدہ کنواری بچی ہے تو اس کے بھائی ہیں، اس کے بہنیں ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے ماں اور باپ ہیں، اس کا 17 18 20 سال اسی گھر کے اندر اس کا تربیت ہوئی ہے، وہاں سے اس کو اکھیڑنا، اس کے مزاج کو وہاں سے متنفر کرنا اور ان لوگوں سے متنفر کر کے ان کو ہمدرد اور خیر خواہ نہ سمجھنے پر محنت کرنا، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی، اس میں سالہ سال لگ جاتے ہیں یا مہینے لگ جاتے ہوں گے۔ تو یہ رابطہ یہ بھی تو ناجائز ہے۔ اور پھر وہاں سے لڑکی کا نکل کر غیر مرد کے پیچھے بھاگنا جس میں والدین کی رضامندی نہیں ہے، اور پھر جب یہ نکل آئی ہے تو والدین کی آہو بکا جو اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوں گی۔ یقیناً میں ایک باپ ہوں، میری بیٹیاں بھی ہیں بحمداللہ اور بیٹے بھی ہیں، میں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنی والدین سنجیدہ ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں، کتنی حساس ہوتے ہیں والدین اپنی اولاد کے متعلق۔ تو اگر اولاد ماں اور باپ کو نہ دیکھے، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ان کو نہ دیکھے، ان کی پرورش کا خیال نہ رکھے، اپنے بھائیوں کی عزت اور قدر کا خیال نہ کرے، اور یہ داغ لگا دے اپنے وجود پر بھی، اپنے کردار پر بھی، اپنے دامن پر بھی، اپنے والدین اور اپنے بھائیوں اور بہنوں، اپنے کنبہ قبیلہ پر بھی یہ داغ چھوڑ جائے، تو ماں اور باپ ایسا نہیں ہے کہ دعائیں دیتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ کہیں کہ بیٹی تو چلی گئی ہے تو ہمیشہ خوش رہے، سلامت رہے، جہاں قدم ہو وہاں پر خیر ہو۔ میرا نہیں خیال کہ جو لڑکی گھر سے نکل چکی ہو تو والدین اس کے حق میں دعا کرتے ہوں کہ تو خوشی بھری زندگی گزار، ایسا نہیں ہوتا اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور میرے پیارے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں جو مجھے سماعت کر رہے ہیں، میں سب سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اپنے والدین کی، یا والدین تو چھوڑو جناب والا، کوئی انسان کسی انسان کی بد دعا لے لیتا ہے تو وہ بد دعا اس کا تعاقب کرتی ہے۔ پھر تم 100 ڈاکٹر پھر لو، 100 حکیم پھر لو، 100 عاملین کے چکر لگاؤ، پیسہ لٹ جائے گا، عزت لٹ جائے گی، وقت برباد ہو جائے گا، سکون غارت ہو جائے گا، صحت بگڑ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہوتی ہے، ایک بد دعا ہوتی ہے جو اس مرد کا یا اس عورت کا تعاقب کرتی ہے۔ میں سچی بات عرض کر رہا ہوں اور میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں یہ بات۔ میں رو رہا ہوں اس وقت اندر سے اور باہر سے بھی کہ ہم کتنی اولاد ستم والی ہوتی ہے اور ستم کر جاتی ہے اپنے والدین پر، جن کو اپنا خیال نہیں ہوتا، اپنے والدین کا خیال نہیں ہوتا، اپنے بھائیوں کا خیال نہیں ہوتا، اپنا خیال بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا خیال ہے جس کو والدین کا خیال نہ ہو، جس کو بھائیوں کا خیال نہ ہو، جس کو اپنا خیال نہ ہو، جس کو بہنوں کا خیال نہ ہو، جس کو اپنے مذہب اسلام کا خیال نہ ہو، جس کو اللہ اس کے رسول کا خیال نہ ہو، تو اللہ اس کا خیال کیوں کریں گے؟ جس کو اپنا لحاظ نہیں ہے، اپنے بوڑھے والدین کا لحاظ نہیں ہے، اللہ اس کا لحاظ کیوں رکھیں گے؟ جس کو اپنے خاندان کا پاس نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو پاس کیسے رکھیں گے؟ اور اس کو پاس کیوں کریں گے؟ کیسے رکھیں کا مطلب یہی ہے کہ کیوں کریں گے؟ یہ بد دعائیں ہیں جو تعاقب کر رہی ہیں۔ میں مجموعی طور پر صورتحال عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک جوڑا جو آیا وہ تو ایک بات تھی، بات کو چلانے کے لیے، حقیقت بھی ہے اگرچہ، لیکن اور بھی بہت سے ایسے واقعات آ چکے ہیں جو ہم اخباروں میں، کتابوں میں، سوشل میڈیا پر پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو اے میری بیٹیوں، اے میرے بیٹوں، اے مسلمانوں، کسی کی بد دعا نہ لینا، کسی کی بد دعا نہ لینا۔
رب کے 99 اسما کی قسم، جن لوگوں کو بد دعا دی گئی، حق پر بد دعا دی گئی، میں نے ان کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ نواب تھے، نواب، کئی مربوں کے مالک تھے، اللہ کے 99 اسما کی قسم وہ مربے کے مربے چٹ ہو گئے، پاگل ہو گئے، پاگل، جس کے حق میں بد دعا کی گئی، ظالم، قاتل، وہ پاگل ہو گیا۔ ایک نہیں، 20 نہ صحیح 10 تو میں واقعات جانتا ہوں۔ اولادیں اس ظالم، اس قاتل، ان قاتلین، ان ظالمین کی اولادیں دشمن بن گئیں، اور کسی کا انچ، کسی کا مرلہ، کسی کا ایکڑ، کسی کا بگھا ظلماً کسی نے غصب کیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کی اولادیں، اور وہ ورنہ ان کی اولادیں نشے کی لت میں ایسی پڑ گئیں کہ اونے پونے پہ وہ زمینیں بکی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ تو بات لمبی ہو گئی، عرض یہی کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، بد دعا نہ لینا، کسی کی بد دعا نہ لینا، ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ والدین کے بھی اگرچہ قصور ہیں اور ہوتے ہوں گے، میں مانتا ہوں بعض والدین بہت زیادہ شدت رکھتے ہیں اور شدت پسند ہوتے ہیں، حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن مجموعی طور پر یہ ہوتا ہے کہ والدین خیرخواہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کے۔ تو یہاں 2 چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ ایک تو میں نے اپنی بچیوں سے، لڑکیوں سے یہی عرض کیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، اگر بد دعا تمہارا تعاقب کر رہی ہے تو کوئی تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت بھی تمہارا خیال نہیں رکھیں گے۔ اور دوسرا یہی عرض کیا ہے کہ بد دعا نہ لینا کسی کی، ورنہ کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ دنیا بچے گی، نہ آخرت بچے گی، نہ دنیا کا سکون ملے گا، نہ آخرت کا سکون ملے گا۔ اللہ پاک میرے، آپ کے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ترس فرمائے۔ اللہ کرے لوگ ہمیں ایسا اعمال کر کے جائیں، ایسے عمل کریں کہ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے ایسے کاموں سے کہ جو کسی کے دل آزاری کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔